إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، واٹس ایپ میں، تقریروں میں، بیانوں میں اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر شخص کا ثواب یہ ہو گیا کہ جو بھی اس کے پاس آئے وہ فارورڈ کر دے. تو عشر ذی الحجہ کی باتیں آپ لوگ فارورڈ کرتے جا رہے ہیں، ہر شخص فارورڈ کر رہا ہے، صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ فارورڈ ہی کریں تو عمل کون کریں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو اسی لیے علم عمل کے لیے ہے، نہ کہ صرف معلومات کے لیے. صرف معلومات سے آدمی نہ مومن ہوتا ہے نہ ایک صالح ہوتا ہے. تو معلومات غیر مسلمین کو بھی ہوتے ہیں، کافروں کو بھی ہوتے ہیں، سب کو بھی ہوتے ہیں. تو معلومات سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آج ہماری جنریشن، ہماری نسل یہ سوشل میڈیا یا کہ پرنٹ میڈیا یا کتابوں کی وجہ سے خالی معلومات کی حد تک رہ گئی ہے. مسئلہ معلومات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زندگیوں میں وہ چیز اترنی چاہیے. تو آج میرا خطبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہے کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے. دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے. میری جنریشن میں تو یہ تھا، اب آپ کی نئی جنریشن میں، میرے بچوں کی جنریشن میں کیا ہے وہ آپ لوگ زیادہ بتائیں گے. ہماری جنریشن میں یہ ہوتا کہ کرکٹ کا لوگوں کو بہت زیادہ جنون ہوتا. تو آفس میں کام کرتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر ٹائم ملتا تو لوگوں سے پوچھتے کہ کیا اسکور ہو رہا، کس کا وکٹ گری، کیا رن ریٹ چل رہا. یہ لوگوں کا ہے. حالت تو یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو بھی آتے تھے، نمازوں کو بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا رن ریٹ ہے بھائی، کیا اسکور ہے، سلام پھیرتے لوگوں کو. یہ ہو رہا. جنازے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی. یہ وہ میرا زمانہ تھا. میں 25 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، 30 سال پہلے کی. آج کل ہمارے بچوں کا مسئلہ، میں جو دیکھتا ہوں وہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ الگ ہوگا. ہمارے بچے آنکھ کھولتے ہیں تو ان کے پاس موبائل آن رہتا ہے. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا سوچئے کہ ہمارا جذباتی تعلق، ہمارا شعوری تعلق، انٹینشنلی اٹیچمنٹ، جذباتی تعلق، یہ کس سے ہے؟ یہ مسئلے پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو دفن کرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے. تو جب روح پھونکی جاتی ہے، جب وہ اٹھتا ہے، عالم برزخ میں رہتا ہے وہ، تو اس کے سامنے ایک ایسا منظر آتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. تو فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو بس ارے ٹھہرو، گڑبڑ نہیں، ہٹو، مجھے نماز پڑھنا ہے، دیر ہو گئی، عصر کی نماز میں نہیں پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دوست، 20 سال کا اگر ڈرائیور ہے، 20 سال سے پریکٹس میں ہے، جب ایگزام دینے کی باری آتی ہے تو گاڑی ادھر ادھر لگا کے فیل ہو جاتا. وہ ایگزام ایسی چیز ہوتی ہے. لوگ اچھا سا یاد کر کے پریپریشن کے بعد ایگزام میں جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہیبت میں. تو ویسے ہی قبر کا عذاب، موت کے بعد تو بہت سا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اچھے لوگ ہاں لا ادری بولیں گے وہاں پہ، جن کے خون میں، جن کے جذبات میں، جن کے دماغ میں، جن کے خیالات میں جب تک اللہ اور اس کی عبادت نہ ہو پاس ہونا مشکل ہے.
تو नेक बंदे की सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। आंख खुलती है तो बोलता है कि भाई ये देखो मेरा असर का नमाज का टाइम मिस हो गया, थोड़ा ठहर जाओ मैं नमाज पढ़ लेता हूं। तो वो कहते हैं कि नहीं अब खत्म हो गया। यहां पे काम का नहीं अजर का मामला शुरू होता है। ये हदीस तो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा कि सवालात क्या होते हैं, वो होते हैं। वो हदीस से मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वो बंदा जो ऐसी हालत में भी, जो एग्जामिनेशन की हालत में भी, मौत के बाद भी, उसको जब मगरिब का वक्त होता है तो उसके असर की नमाज याद आती है, उसके सामने कोई दूसरी चीज नहीं है, इसीलिए कि उसी प्रायोरिटी पे वो जिंदा था, उसी प्रायोरिटी पे वो मरा था। वही चीज उसके खून में थी, उसके जज्बात में थी, उसके ख्यालात में थी, उसकी मोहब्बतों में थी, उससे अटैचमेंट था उसका। ये हमको चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि कारोबार नहीं करें, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग अपने अच्छे से डिग्रियां नहीं करें। हमारी उम्मत दुनिया में कभी पीछे नहीं थी, लेकिन अल्लाह से रिश्ते में भी वो कभी किसी से पीछे नहीं थी। अल्लाह से रिश्ते में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख में बातें लिखी हुई हैं। तारीख में जासूस आए सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक आदमी 80 मुल्कों से लड़ रहा है, जासूस ढूंढने के लिए आए कि भाई क्या वजह एक आदमी को हम डिफीट नहीं दे सक रहे हैं, शिकस्त नहीं दे सक रहे हैं, इतनी बड़ी बात। तो देखने के लिए जासूस स्पाइस आए तो देखा कि दिन में ये लोग घोड़ों पे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और रात में ये लोग या तो इबादतों में हैं या तो आराम में हैं। और ये खबर उनके पोप को, उनके बड़ों को पहुंचती है। तो बोला कि हमारे लोगों का क्या हाल है? बोले दिन में या तो फौजी लोग हैं, लड़ते हैं, या बेकार हैं तो फिर बदमाशी कुछ करते हैं, फिर रात में गाना और शराब पीते बैठते हैं। बोले यही फर्क है, हम उसको डिफीट नहीं दे सकते, हम उसको शिकस्त नहीं दे सकते, यही फर्क है हमारा और उनका। दोस्तों बात उल्टी हो गई। मुस्लिम बस्तियों में अगर मैं जाऊं इशा के बाद, बल्कि फजर के बाद, बात उल्टी हो गई। मुस्लिम बस्तियों में जाऊं तो कोई जागने वाला नहीं मिलेगा, कोई उठने वाला नहीं मिलेगा, और अगर घर में लाइटें जली हुई हैं, घर के सामने सफाई हो रही है, निशानात कुछ डाले जा रहे हैं, तो मेरा दिल, मेरा यकीन, चाहे आप बोले या ना बोले, मैं मान लेता हूं कि मुसलमान का घर नहीं है। उठ गए ये लोग, सुबह हो गई, यहाँ पे झाड़ू झटका शुरू हो गया, वहां पे उनके सामने कुमकुम डालना शुरू हो गया। यह भी हमारे पास फजर नहीं हुई। ये मेरी मुस्लिम बस्तियों का हाल है। अगर रात में जाऊं इशा के बाद तो हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे लोग टीवी के सामने, सीरियल के सामने, बातों के सामने, पार्टियों में, रात देर तक दावतों में। और मैं जब दूसरों की बस्ती में जाऊं तो इशा के बाद या तो एक बेडरूम में एक जगह लाइट जल रही है, जहां जाके देखेंगे तो कोई पढ़ने वाला है, या तो फिर खामोशी है। ये जब चीजें देखता हूं तो मुझे फिर सलाहुद्दीन का वाक़या याद आ जाता है। बिल्कुल तहजीब, कल्चर, आदतें, सब चीजें बदल चुकी हैं मेरे दोस्तों और भाइयों। हम लोग जब तक अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे सही माने में एज ए उम्मत, पूरी उम्मत की हैसियत से, तो फिर कामयाबियां नहीं होंगी, तरक्कियां नहीं होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं, फइज़ा फरग़ता फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। देखो दोस्त, हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, तरह तरह के लोग हैं, लेकिन जब मसला उनके प्रोफेशन से हटके आने वाला, हटके बात होती है, तो उनसे पूछे आप, एक डॉक्टर को, एक इंजीनियर को, एक बिजनेसमैन को बिठा के पूछिए आप, वो लोग फिल्म के बारे में, वो लोग गेम्स के बारे में, वो आईपीएल के बारे में, और क्रिकेट के बारे में, और व्हाट्सएप के बारे में, और बिजनेस के बारे में, और रियल एस्टेट के बारे में, उनकी मालूमात माशाल्लाह एक दूसरे से बराबर की रहती है या ज्यादा रहती है, बराबर की रहती है, ज्यादा रहती है। ऑल इज रिलेटेड टू द एंटरटेनमेंट, द वर्ल्डली थिंग्स। चूंकि इनका टारगेट, मैं इंजीनियर बन गया
میں گریجویٹ بن گیا, میں بزنس مین بن گیا, آئی ایم ارننگ سم تھنگ, دیٹس اٹ انف فار می. میں کما لیا بھائی, میں جما لیا بھائی, میرے بابا گھر بنا دیے, اب خالی میں کما لے کے خرچہ کر لیا تو بس سے خلاص 25-50 ہزار مجھے بس ہو جاتے. یہ ان لوگوں کا ویژن, ٹارگیٹ, پرپس آف دا لائف, اور یہی چیز کامن ہے. افسوس اگر ہماری امت نے کچھ کیا. لیبارٹری سب سے پہلے قائم کرنے والا وہ زمانے کا عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا, کنگز کے بیٹے تھے جنہوں نے لیبارٹریز قائم تھی. محمد بن مسلم عبد الملک کا بھائی, مروان کا بیٹا, بادشاہ وقت, 100 سے زیادہ آرمی کو لے کے جو ہے نا وہ لوگ لیڈ کرتے تھے. اورنگزیب ہندوستان کے کونے کونے میں گیا تو اس کا باپ شاہجہاں دنیا کا بڑا بادشاہ تھا اس وقت, اور وہ جنگوں میں مر رہا ہے. That is the seriousness of the ummah. یہ امت کی سیریسنس, ان کی سیریس ہے. میرے دوستو, ہمارے خون میں, ہمارے خیالات میں, ہمارے جذبات میں, ہمارے عادتوں میں, ہر چیز میں ہم کو یو ٹرن لینا ہے. ہم یا تو اللہ کی عبادت میں رہیں گے یا تو پھر ایسے کام میں رہیں گے جس سے ہماری یا ہماری امت کا فائدہ ہوگا, ہمارا یا ہماری امت کا فائدہ ہوگا. دیٹ از دا عبادہ. یہ 10 دن آ رہے ہیں. ایک تو اپنے لیے عبادت ہے کہ آپ ذکر کریں, استغفار کریں, سبحان اللہ پڑھیں, ٹھیک ہے. لیگیسی کیا ہے آپ کی؟ آپ مر جائیں گے تو اپنی امت کو کیا دے کے جائیں گے, کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا. تو میرے دوستو اور بھائیوں, عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چند چیزیں دیکھ کے بولیں کہ بھائی میں کر رہا ہوں. نہیں, آپ کا جذباتی تعلق, ایمانی تعلق, خونی تعلق, فکر, یہ اللہ سے, اللہ کے دین سے اٹیچمنٹ ہو. اللہ کے رسول کو جب اللہ نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اے نبی جب فارغ ہو جاؤ تو تم محنت کرو, جستجو کرو, کوشش کرو, تکلیف کا کام, تکلیف اٹھاؤ تھوڑی سی. کس سے فارغ ہو جاؤ؟ یوزول, نیچرل, ڈیلی جو ذمہ داریاں انسان کی ہیں. انسان کو کھانا تو کھانا ہی ہے, حمام جانا تو جانا ہی ہے, بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہی ہے, بیوی کیسی ہے, بچے کیسے ہیں, گھر کا کام جو بیسکس ہیں وہ تو کرنا ہی ہے نا. تو اللہ کے رسول کو نبی کہتے ہیں کہ جب فیضا فرغتا, ختم ہو جاؤ, فارغ ہو جاؤ, فانصب, محنت میں لگ جاؤ, امت کی اپنی فکر میں لگ جاؤ, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف جاؤ. بہرحال دوستو اور بھائیو, ہماری امت کا انٹرٹینمنٹ گانے اور فلمز اور سپورٹس نہیں ہے. ہماری امت کا انٹرٹینمنٹ ان کی عبادتیں ہیں, امت کی خدمت ہے, قوم کی خدمت ہے, پبلک کی خدمت ہے, لرننگ ہے, ٹیچنگ ہے, اسپریڈنگ دا گڈ, اچھائی کو پھیلانا ہے. یہ ہمارا نیچر ہے, یہ ہمارا پرپس ہے. یہ جب تک یہ چیز نہیں آئے گی, میں نہیں دیکھتا کہ امت کی کوئی عزت کا کوئی چانس. ہم لوگ عزتوں کے راستے پہ ہے, میں نہیں دیکھ پاتا. ضرورت ہے اس چیز کی فکر کرنے کی, تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی, کنورٹ کرنے کی. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا کہ محنت کرو. تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے. ان لوگوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ تو بولے کھاتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, بیوی شادیاں بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, سب رہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ پورے گناہ معاف کر دیے نا اگلے پچھلے, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹائم ضائع کرتے ہوں گے, تھوڑا انٹرٹینمنٹ کرتے ہوں گے. تو اسی لیے ایک شخص نے کہا اما انا فاصوم الدہر کلہ, ہمیشہ روزے رکھتا ہوں. دوسرے نے کہا اقوم اللیل کلہ, رات ہمیشہ نماز. تیسرے نے کہا لا اتزوج النساء, مجھے شادی ودی کچھ کرنا نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں, دیکھو میں انسان ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, روزے چھوڑتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, نماز
رات میں پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے، اور میری سنت کو چھوڑنے والا میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ یہ حدیث میں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ تعلیم یہ دی کہ دیکھو تم اللہ کے رسول کے طریقے پہ اگر چلو گے تو پھر تمہارے اندر، تمہارے وقت میں، تمہارے عمر میں، تمہاری زندگی میں برکتیں ہوگی۔ جو لوگ 50 سال 60 سال کی عمر میں جو کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے آپ سے وہ کام 2 سال میں 5 سال میں کرا لیں گے۔ یہ امت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ کب ہوں گی؟ جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچے رہیں۔ تو میرے دوست، عشرہ ذی الحجہ میں آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، بہت سے جو ہے نا پوسٹ پڑے ہوں گے، عبادتیں کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ کرنا، اور بہت سی جو بھی عبادتیں، صدقہ خیرہ ضرور کرنا ہے، لیکن اس کا تعلق صرف عشرہ ذی الحجہ سے نہیں ہے۔ یہ ہمارے پرپز آف دا لائف، ہماری زندگی کے مقصد سے ہے۔ یہ ٹائم، یہ اوقات، رمضان، ذی الحجہ، یہ چیزیں ہم کو ٹریننگ کے لیے آتی ہیں، ورنہ ہم لوگ رات اور دن، ہمارا ٹائم، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے فکر ہمیشہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، بھلائی کے لیے، برکت کے لیے اس میں لگے رہیں، تو خود بخود یہ چیزیں ہم کو بوسٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں ہم کو ہمت افزائی دلاتی ہیں۔ خصوصی طور سے بھائی عشرہ ذی الحجہ آ گیا، اس میں کچھ کریں گے پھر بعد میں چھٹی ہو جائے گی، یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہمارا، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ عادت نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے ہم لوگوں کی۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اٹیچ رہیں اس سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے، مومن بندہ کوئی بیکار کام لغو میں نہیں رہتا ہے۔ مومن بندہ ہمیشہ سیریس رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم کہ کب اللہ تعالیٰ اس کو بلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا، 4 رکعت نماز پڑھ لیا، تھوڑا چندہ دے دیا، تھوڑا مسجد بنا دیا، تھوڑا یہ کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا جینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھا جائے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک۔ ہم اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں، پبلک سے نہیں، دنیا سے نہیں، اکاؤنٹ سے نہیں، حساب سے نہیں۔ بھائی میں پیدا کیا گیا ہوں، اور میری صلاحیتیں، میری ذات، میری عقل، میرا علم، میری قوتیں، میری ایبلٹیز، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مومن کا فرض ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے آپ بیان فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش به۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث میں بیان فرماتے ہیں ہمارے نوجوان بچوں کے لیے خصوصی طور سے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، دیکھو آسمانوں والے کو سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے کہ جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری آپ کو دیا اس کو ادا کریں آپ۔ لا يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، جو چیزیں میں نے فرض کی ہیں بندوں پہ، وہ فرض چیز سے زیادہ بہتر طریقے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کے قریب ہو سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، فرض چیزیں۔ تو میرے دوست، ہماری زندگی میں جو فرائض ہیں اس میں کوتاہی ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ سوچو دوست، اللہ تعالیٰ سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، آسمانوں والے سے دوری، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر یہ امت مسلمہ کا کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو بہرحال سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کو یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں، واجبات، فرائض، ڈیوٹیز، جو کمپلسری چیزیں کی ہیں اس کو ادا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس میں کمیاں ہو جاتی ہیں۔ ہماری نمازیں 100% پرفیکٹ، 50%؟ ہر نماز میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ہر نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں ہم لوگ، ہر نماز ہماری گڑبڑ شدہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے ایک حدیث سے آپ نے بیان فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد بعض لوگوں کے حصے میں صرف آدھی نماز لکھی جاتی ہے، چونکہ اٹ واز ناٹ پرفیکٹ، اچھی نہیں تھی نماز۔ بعض لوگوں کے حصے میں 25%۔
بعض لوگوں کے حصے میں 10%، آخری حصہ اس سے کم ہوتے ہیں تو عشرھا 10% لکھی جاتی صرف نماز. ٹھیک ہے نماز ہو گئی، ذمہ داری ہو گئی، لیکن کوالٹی اس کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لیول نہیں تھا، تو یہ کم ہو گئی نماز. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو بلا کے پوچھتے، بندے تجھے میں پیدا کیا، زمین دیا، آسمان دیا، ہر قسم کی سینری دیا، تیرے کو صحت دیا، کھانا دیا، ٹیسٹ دیا، عبادتیں دیا، نعمتیں دیا، تو نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے حساب شروع کرتا نماز سے. اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ. سب سے پہلے بلا کے پوچھتے چلو بھائی نماز کا پوچھو. تو اگر اس میں کوئی کمی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو اطلاع دیتے، اللہ یہ نماز بندے کی بڑی گڑبڑ زدہ ہے، نمازوں میں بہت کمی رہ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ احسان کر کے بولتے بندے کو، دیکھو اس نے جو ہے نا نفل نمازیں کتنی پڑھی تھی، جتنی نفل نمازیں پڑھی اس سے جو ہے نا اس کے فرائض کو کمپلیٹ کرتے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست خالی 4 رکعت ظہر، 2 رکعت فجر، 4 رکعت عصر، یہ نماز منیمم ہے. اس میں اگر کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کہ بتاؤ کیا ہے، تو کیا جواب رہے گا؟ اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے، نفل اور نمازیں جو ہے نا، نفل مطلب فرض کے علاوہ جتنی بھی ہے سنت اور نفل، وہ سب نمازیں حساب میں آتی ہیں، کاؤنٹ ہوتی ہیں. اسی لیے مومن بندہ ہمیشہ نفل نمازیں، سنت نمازوں کی طرف پیچھے پڑا لگا رہتا ہے تاکہ اس کے فرائض میں جو کمی ہو جائے وہ پوری ہو جائے. صدقہ خیرات میں لگا رہتا تاکہ زکوٰۃ کا تو حساب کیا جائے گا نا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قیامت میں جلایا جائے گا آپ کے سونے کے ذریعے، آپ کے چاندی کے ذریعے، آپ کے پیسوں کے ذریعے، چونکہ آپ نے حق ادا نہیں کیا تھا وہ پیسوں کا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندوں سے کہ دیکھو اس کے صدقے خیرات جو ہے نا اسے پورا کرو. ایسے پوری عبادتوں میں، پورے فرائض میں ایکسٹرا ہمیشہ رکھنا چاہیے مومن بندے کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. دوستو اور بھائیو، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. نماز پڑھنے والوں جان لو ہماری نمازوں سے ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. توحید کا نام لینے والوں جان لو ہماری توحید سے ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. دین کا کام کرنے والوں، داعیوں، علماء، خطبہ، جان لو تمہارے خطبے اور تمہارے علم سے ہم اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو چن لیا. یہ تو فضل ہے اللہ کا، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو چن لیا. اسی لیے جو جتنا نیکی کا کام کر رہا ہے، جو جتنا دین کا کام کر رہا ہے، جو جتنا اچھا عبادت کر رہا ہے، شیطان اس کو آ کے یہ نہ بولے کہ دیکھو دوسرے نہیں کر رہے میں کر رہا ہوں. ارے کم بخت، شیطان کو یہ کہا جائے بے وقوف، یہ تو میرے فضل ہے، اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے چن لیا ان لوگوں میں سے جو اس کے دین کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، اس کی رضا کے لیے ایک ٹیم جو ہے اس میں اللہ نے ہم کو بنا دیا، عباد الرحمن. تو اسی لیے دوستو ہمیشہ جو کم کر رہا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے، شیطانی راستہ ہے. ہمارا رب سے تعلق ہے، آسمانوں والے سے تعلق ہے، تو اسی لیے اس کو دیکھا جائے اور شکر ادا کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ شکر گزار جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اچھے بندے ہوتے ہیں. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے نا اے نبی، پھر کیوں آپ عبادت میں لگے رہتے ہیں؟ رات میں عبادتیں، دن میں عبادتیں، نفل نمازیں، روزے، ہر چیز میں لگے ہوئے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا. بولے دیکھو بھائی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے نا، پھر میں تو شکر کرنا تو میرا فرض ہوا نا، اس لیے نہیں کہ ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے، ایمان سے، سب چیزوں سے نوازا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بعض لوگ آئے تھے اللہ کے رسول سے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو مکے والے آپ سے لڑے، آپ سے جنگ کرے مکے والے، ہم لوگ تو آپ سے لڑے بغیر مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بولتا کوئی احسان نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تم ایمان لائے، کوئی احسان نہیں کرے. اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایمان کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا.
مسلمانوں میں سے بنا دیا, مومنین میں سے بنا دیا, اہل یمین میں سے بنا دیا, جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, ان لوگوں میں سے بنا دیا. سبحان اللہ. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, اس حدیث کے کانٹیکس میں اس کی شرح کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ سیریس. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو لوگ اللہ والے ہیں, اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کی مخالفت کرنے والوں کی جنگ اللہ لڑتے ہیں. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی سے کہ کہہ دو کہ میں کہہ رہا ہوں, جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اللہ کے دین کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان سے لڑتا ہے, دشمنی کرتا ہے, مخالفت پہ اترتا, بندے آپ فکر نہیں کریں, اللہ ان سے جنگ کرے گا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے, سب سے محبوب چیز یہ ہے کہ فرض چیزیں ادا کریں, اور لا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل. فرض کے علاوہ بھی نفل چیزیں ہیں, نفل صدقات, نفل خیرات, نفل نمازیں, نفل حج, نفل قربانیاں, نفل چیزیں. نفل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا, ڈیوٹی سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے, بندہ اس میں لگا رہتا ہے, اس میں لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ نفل کام جیسا کرتے جائے گا, میرے سے قریب ہوتا جائے گا, میرے سے قریب ہوتا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کی آنکھیں, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, سب چیزیں میرے حفاظت میں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. وہی کرتا ہے وہ جو میں چاہتا ہوں. یہ حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بہت سی نفل چیزیں سکھائی ہیں. ایک تو ہے فرائض ہیں اور نفل چیزیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی, خالد بن ولید کی زندگی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی, نیک بادشاہوں کی زندگی. یہ لوگ بادشاہ وقت تھے, یہ لوگ امام وقت تھے, یہ لوگ مفتی وقت تھے, یہ لوگ تاجر وقت بھی تھے, اپنے وقت کے بڑے بڑے تاجر تھے. ان لوگوں نے 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 6 گھنٹے انہوں نے تجارت کر لی. اور آج بھی ہمارا حال ہے, کتنا بھی کوئی بزی آدمی رہے, آج 4 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد تو فری ہو جاتا ہے نا. فری ہونے کے بعد اس کے پریارٹیز کیا ہوتے ہیں؟ فری ہونے کے بعد لیجر ٹائم, فری ٹائم. ہمارے پاس چھٹی آتی ہے, فری ٹائم ہم کو جو ہے نا ہالیڈیز یاد آتے ہیں, ہم کو آفس سے ٹائم ملتے ہیں, ہم کو گیمز یاد آتے ہیں, ہمارے کو اپنے دوست یاد آتے ہیں, ہم کو جو ہے نا ہوٹلیں یاد آتی ہیں. یہ ہمارا کلچر بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ نے مسلمانوں کا کلچر جو بنایا تھا, اور جو مسلمانوں کا کلچر تھا کہ ڈیوٹیز ختم ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہوتا, وہ ٹائم اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اور پازیٹیو کوئی پروڈکٹیو ورک کے لیے ہوتا تھا. تو یہ بہت چیز تھی, اس کا خیال ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ اشرا ذی الحجہ کے سلسلے میں جتنی فضیلتیں آپ لوگ سن رہے ہیں, کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, ابن عباس کی روایت ہے, ما من عمل احب الی اللہ, کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی کام کیا جائے, وہ کام اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں میں کرنے سے زیادہ بہتر ہے. رمضان میں جیسا فضیلت ہوتی ہے نا رمضان کی, علماء نے کہا کہ اس سے زیادہ فضیلت ہے یہ دنوں کی, 10 دنوں کی, یہ کہ یہ دنوں میں جو بھی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو یہ 10 دنوں میں جتنی بھی عبادت کرنا ہے, صحیح بات ہے, کرنا چاہیے. کیوں؟ نفل نمازیں, نفل عبادتیں ہماری عادت ہے, ہمارا کلچر ہے, اور ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. تو 10 دنوں میں کیجیے, کثرت سے عبادتیں کی جائیں, ٹائم ضائع نہ کیا جائے. اور یہ چیزیں انسان کی عادت بن جانی چاہیے, اور ہماری امت کا کلچر یہ بن جانا چاہیے کہ یہ امت سیریس امت ہے. یہ کھیلنے والی, یہ ڈرامے والی, یہ سیریل والی, یہ فلم والی, یہ ناچنے والی, یہ گانے والی امت نہیں ہے. یہ امت ہمیشہ اچھے کام کرنے والی, اپنے فائدے اور انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنے والی یہ امت ہے. اور یہی کلچر ہمارے سلف صالحین کا, بزرگوں کا تھا. اسی لیے امت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.